السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جو حور بیوی ہے اس مرد کی اسے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت جب بھی دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بیوی جو جنت میں حور ہے کہتی ہے، اے اللہ تجھے قتل کرے، اس کو ایذا مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ عورت کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا کے اپنے شوہر کو تو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس حور کے لیے پردہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی اور اس کی پہچان رکھتی ہے، اور وہ دنیا میں اپنے شوہر کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت جو حور ہے اپنے خاوند کی اتنی ہی شوق سے انتظار کرتی ہے جیسے کوئی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اسی طرح حور جو ہے وہ بھی اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیویوں کی اپنے خاوند کے درمیان جو نوک جھوک اور جھگڑا ہوتا ہے تو یہ جنت کی حور دنیا کی بیوی پر ایسے ناراض ہوتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کی بنا پر حور کہتی ہے کہ تجھ پر افسوس ہے، تم اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے پاس چند راتوں کا دنوں کا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہ دو، ہمیں تمہاری اس کو تکلیف دینے سے صدمہ ہوتا ہے، یہ شخص تو جنت کا شہزادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حوریں جو ہیں حساب کتاب کے وقت اپنے خامتوں کو دیکھ رہی ہوں گی، اور اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہے ہوں گے اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی، اے فلانی، خدا کی قسم یہ تمہارا خاوند ہے، اور وہ حور بھی کہے گی کہ ہاں اللہ کی قسم یہ میرا شوہر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دیں تو تم میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری خاوند کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے یک کے بعد دیگرے دنیا میں 2 مردوں یا 3 مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کیے اور اس کے خاوند فوت ہوتے رہے، کسی نے طلاق نہ دی، تو ایسی عورت کو آخرت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری خاوند کی بیوی بنے گی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا آخری خاوند ہی جنت میں اس کا خاوند ہوگا، لیکن بعض احادیث میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان خاوندوں میں سے جس کو چاہے اپنا خاوند بنا لے۔ اور حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت کے جس کے دنیا میں 2 خاوند ہوتے ہیں یا عورت بھی فوت ہو جاتی ہے اور وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر یہ سب اہل جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس خاوند کی بیوی بنے گی، اور پہلے شوہر کی یا دوسرے کی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس کے پاس ان دونوں میں زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتا تھا، اور اسی کی اس کو آخرت میں بیوی بنا دیا جائے گا۔ وہ عورت کے جس نے دنیا میں کئی مردوں سے نکاح کیا اور سب نے اس کو طلاق دی، تو ایسی عورت کو یا تو اختیار ہوگا کہ وہ دنیا کے
جس نیک مرد کو جنت میں شوہر منتخب کرے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا خود اللہ تعالیٰ ہی اس کا کسی جنتی سے بیاہ کر دیں گے، یا کوئی جنتی خود ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ سے اپنے نکاح میں لانے کی درخواست کرے گا۔ ان تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت زیادہ قرین قیاس ہے کہ اگر کسی عورت نے دنیا میں یکے بعد دیگرے کئی مردوں سے نکاح کیے اور سب نے اس کو طلاق دی مگر آخری نے اس کو طلاق نہ دی، یا آخری خاوند کی زندگی میں یہ عورت فوت ہو گئی، تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ عورت جنت میں اس آخری خاوند کی بیوی بنے گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں جانے والے مرد حضرات کے متعلق بتلاؤں، نبی بھی جنت میں جائیں گے اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے شہر کے کسی کونے میں سفر کر کے جائے، اور جنت میں جانے والی تمہاری عورتیں یہ ہیں جو خاوند سے خوب محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں، جب خاوند اس پر ناراض ہو یا وہ خود خاوند سے ناراض ہو تو وہ خاوند کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دے اور پھر کہے کہ میں اس وقت تک آرام نہیں کر سکوں گی جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کی 500 حوروں سے اور 4000 کنواریوں اور 8000 دنیا کی شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بغل گیر ہوگا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، نہ مرد بیوی کو نہ بیوی مرد کو، اس کے بعد اس سے قربت کرے گا اور وہ دنیا کی تمام عمر کے برابر بھی اپنی قربت کو پورا نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ اس کے پاس جائے گا۔ اس طرح سے اس کے پاس کوئی برتن کھانے پینے کی چیز کو پیش کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، اس سے بھی دنیا کی تمام عمر کے برابر وہ لذت حاصل کرنے میں سیری نہ ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بیان فرمایا ہے کہ جنتی حور کے پاس داخل جب جنتی ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مصافیہ سے استقبال کرے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی، اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیانی حصہ کو اپنی خوشبو سے معطر کر دے۔ یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسحری پر بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی۔ جنتی یہ گمان کرے گا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف جھانکا ہے، لیکن وہ ایک حور ہوگی جو اس کو پکار کر کہے گی کہ اے ولی اللہ، کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس مزید بھی ہیں۔ چنانچہ وہ جنتی اس عورت کی طرف پھر جائے گا، اس کو جب دیکھے گا تو اس کے پاس حسن و جمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس بھی نہیں تھا، چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسحری پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا کہ اس کے اوپر سے ایک اور نور کی چمک پڑے گی اور وہ دوسری حور ہوگی جو کہے گی کہ اے ولی اللہ، کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح سے ایک بیوی سے دوسری کی طرف گھومتا رہے گا۔ اور حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ جنتی 70 سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اس کے پاس اس کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چاکر بھی۔ اچانک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوند کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں گی اے فلاں، کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے؟ اور مزید حوروں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا ارشادات فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔